الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج 12 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے اس موقع پر جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا بھی چاہیے تاکہ آنے والی نسل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا علم ہو۔ مورخین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، 9 ربیع الاول کو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال 12 ربیع الاول کو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 1445 سال قبل اگر دیکھا جائے، غور و فکر کیا جائے، تو 12 ربیع الاول کو پیر والا دن، سوموار والا دن نہیں بنتا، وہ 9 کو بنتا ہے یا پھر 2 کو بنتا ہے۔ تو اس لیے علماء حقہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہے۔ اور ایک اور بات بھی اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجیے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا، حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا لوگوں کو علم نہیں تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لوگوں کو تعارف ہوا نبوت کے بعد، تو اس وقت پہ کافی عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے پھر جو ولادت کی تاریخ تھی وہ محفوظ نہ رہی، اس لیے اسی کے اندر اختلاف ہوا۔ پھر کسی نے 8 ربیع الاول کہا، کسی نے 9 کہا، تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 10 محرم الحرام بھی کہا۔ تو تاریخ وہ اس کے اندر اختلاف ہو گیا۔
چونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، حضور کی جب آمد ہوئی تھی، اس وقت لوگ معتقد نہیں تھے، پتہ نہیں تھا کسی کو یہ نبی ہے، اس لیے وہ زیادہ محفوظ نہ رہا طریق ولادت۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس وقت تو 1.25 لاکھ کے لگ بھگ کم بیش صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو اپنی زندگیوں میں اپنا چکے تھے، اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے گئے، تو وہ جو تاریخ تھی نا، وہ چونکہ ایمان بہت سارے لا چکے تھے، وہ تاریخ محفوظ رہی، اور وہ تاریخ 12 ربیع الاول کی ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ کی جو وفات والی جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ اس تاریخ کے اندر کسی بھی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات ذہن کے اندر رکھیے گا، دیکھو یہ ساری کی ساری سازشیں ہیں، اگر آپ لوگ گہرائی سے مطالعہ کیجیے گا تو پتہ چلتا ہے، بندہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ یہ جو رسومات ہیں، جو جشن اور یہ جو رستوں جلوس وغیرہ، یہ ساری کی ساری ایک پروپیگنڈا ہے، ایک سازش کے ساتھ یہ کام کیا گیا، اور یہ ساری کی ساری سازش بنیادی طور پر انگریز کی طرف سے ہے۔ تو ایک بات ذہن کے اندر رکھیے گا، رسول اللہ کی آمد جو ہے وہ پیر والے دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے نا، وہ بھی پیر والے دن ہے اور چاشت کا وقت ہے، یہ جو 9-10 بجے کا وقت چاشت کا وقت ہے۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہنے والے ہیں، ہم جو جلوس نکالتے ہیں رسول اللہ کی آمد کے وقت صبح صادق کے وقت نکالتے ہیں، یا پھر رسول اللہ کی وفات کے وقت چاشت کے وقت نکالتے ہیں، اگر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ہم لوگ بھٹک چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر بیٹھے ہیں۔ اصل کے اندر رسول اللہ کی محبت کے اندر اگر یہ کام کرنا ہی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر بالکل ہی، اگر کرنا ہی ہے تو پھر صبح صادق کے وقت نکلو، صبح صادق کے وقت نکلو نا، جو رسول اللہ کی ولادت کا وقت ہے، پھر صبح صادق کے وقت کے اندر بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، تاریخ کے اندر جو اختلاف ہے، جو وقت ہے وہ تو صبح صادق کا وقت ہے، اس وقت کے اندر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیے گا، مورخین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری ہفتے میں، سفر کے مہینے کے آخری ہفتے میں رسول اللہ بیمار ہوئے تھے، اور پھر انگریز کی سازش نے کام کیا کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ سفر کے آخری ہفتے کے اندر جشن کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ رسول اللہ تو اس موقع پر بیمار ہو رہے ہیں اور ہم اس موقع پر کیا کر رہے ہیں۔ اصل کے اندر تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، 12 ربیع الاول کا دن تو وہ دن ہے جس دن مدینہ کی گلیوں کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام سسکیاں لے کر زور و کتار سے رو رہے تھے۔ وہ وقت تھا جب صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جب حضرت عمر بن خطاب نے تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ یہ تو وہ وقت تھا جب مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا، وہ چاشت کا وقت تھا، وہ رسول اللہ کی وفات کا وقت تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جا کر صحابہ کرام کو حوصلہ دیا کہ تم میں سے جو رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، چلے گئے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ آج بھی زندہ اور اللہ قیامت تک اور کیا ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس وقت صحابہ کرام کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اصل کے اندر ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ ہم کہاں اور کس طریقے سے وقت گزار رہے ہیں۔ اس مہینے کے اندر عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے ہوتے ہیں، اور یہ بات ہونے بھی چاہیے، رسول اللہ کی سیرت کے تذکرے ہونے بھی چاہیے۔ اور ایک اہم بات یہ ذہن کے اندر رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے اور ایمان کا حصہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ کی آمد پر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جو رسول اللہ کی آمد پر خوش نہیں ہوگا اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہے، کیونکہ سارا کا سارا جو دنیا کا نظام اللہ نے جو ایک وجود بخشا ہے یہ رسول اللہ کی وجہ سے بخشا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، لیکن خوش ہونا چاہیے، خوشی جو منانی ہے وہ کیسے منانی ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے، یونیورسٹی میں کالج میں پڑھتا ہے، وہ امتحان کے اندر پاس ہو جاتا ہے، وہ گھر آتا آ کر ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بھائی تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں ناچ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں پاس ہو چکا ہوں، میرا رزلٹ آ گیا ہے، میرا رزلٹ اچھا ہے اس لیے میں ناچ رہا ہوں۔ گھر والے کیا کہیں گے، بیٹا عقل سے کام لے، تو پاس ہو گیا ہے تو اگر خوشی منانی ہے تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے خوشی منانے کا۔ خوشی منانی ہے تو خوشی کیا صحابہ کرام کو نہیں تھی؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کی آمد پر خوشی نہیں تھی؟ کہ حضرت عمر بن خطاب کو خوشی نہیں تھی؟ کہ حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کی آمد پر خوشی نہیں تھی؟ خوشی تھی نا، وہ ہم سے زیادہ عاشق تھے، وہ صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ کی ہر ایک ایک ادا کے اوپر اپنے مال و جان کو قربان کرنے والے تھے۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہم تو رسول اللہ کی سنت کو زندہ نہیں کر پاتے، کیوں بھائی ہماری مجبوری ہے، یہ ہے اپنا، آگے پیچھے ہم بہت سارے بہانے نکال لیتے ہیں۔ صحابہ کرام تو وہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو ایک سوٹ پہنا ہوا تھا جو کہ خاص قسم کا رنگ تھا، رسول اللہ نے اس کو ناپسند کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو جب محسوس ہوا کہ رسول اللہ نے ناپسند کیا تو مجلس سے اٹھ گئے، گھر چلے گئے۔ آگ جل رہی تھی، وہ کپڑا، وہ کرتا، وہ قمیص اتاری اور آگ کے اندر جلا دی، پھر دوسرے کپڑے پہن کر رسول اللہ کی خدمت میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہلے والا لباس کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ناپسند کیا، میں نے اسے جلا دیا۔ میرے اور آپ کے نبی نے کہا اے عبداللہ اس کو آپ گھر کے اندر دے دیتے، عورتیں، آپ کی بچیاں، بیوی استعمال کر لیتی، آپ اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ رسول اللہ کی ناپسندیدگی کا جیسے ہی اظہار ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنا لباس آگ کے اندر جلا دیا۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کا عشق۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے صحابہ اکرام کے ساتھ باہر نکلے تو ایک گھر دیکھا، اس گھر کے اوپر کبا سا بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ اور فرمایا یا رسول اللہ فلاں صحابی کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب مدینہ کے اندر مسجد کے اندر جب رسول اللہ تشریف فرما تھے، وہی صحابی رسول آئے، رسول اللہ سے سلام کیا، اللہ کے نبی نے منہ موڑ لیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے صحابہ کرام سے پوچھا اے میرے ساتھیوں بتلاؤ کیا وجہ ہو سکتی ہے، رسول اللہ کیوں ناراض ہوئے ہیں مجھ سے؟ تو صحابہ کرام نے کہا آپ کے گھر کی طرف دیکھ کر، آپ کے گھر کے اوپر جو کبا بنا ہوا ہے اس کی طرف دیکھ کر رسول اللہ ناراض ہوئے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول وہاں سے اٹھے بغیر کسی کو بتلائے، گھر گئے، کبا نہیں توڑا، سارا کا سارا گھر گرا دیا، پھر رسول اللہ کے مجلس کے اندر واپس آ گئے، لیکن کسی کو بتلایا نہیں ہے کہ میں نے جا کر گھر توڑ دیا ہے۔ جب رسول اللہ کا پھر دوبارہ سفر ہوا، مدینہ سے باہر دیکھا وہ صحابی رسول کا سارا گھر ٹوٹ پڑا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، تو رسول اللہ خوش ہو گئے۔ دیکھو وہ صحابہ کرام تھے، کیا ان کو رسول اللہ کی آمد پر خوشی نہیں تھی؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو ان کو خوشی نہیں تھی؟ اگر ان کو خوشی تھی تو پھر ان کی خوشی منانے کا طریقہ کار کیا تھا؟ ہمیں اس بات پر پہنچنا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ کی آمد پر خوشی کیسے منائی تھی؟ رسول اللہ کے جانے پر غم کا اظہار کیسے کیا تھا؟ اصل کے اندر ہم اس بات پر جب پہنچیں گے، ہم صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھیں گے، رسول اللہ کی زندگی کے اندر ربیع الاول کے مہینے کے اندر صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا۔ صحابہ اکرام تو وہ حضرت وائل ابن حجر کے متعلق آتا ہے، رسول اللہ کی خدمت میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وائل ابن حجر کے بال بڑے ہیں، رسول اللہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، حضرت وائل ابن حجر مجلس سے اٹھے باہر چلے گئے اور جا کر سارے کے سارے بالوں کو کٹوا دیا۔ حضرت خریم اسدی کے متعلق آتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر خریم اسدی کے بال چھوٹے ہوتے اور اس کی جو لنگی ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی، بڑے کام کا بندہ ہے، کام کا بہت بندہ ہے حضرت خریم اسدی، لیکن اس کے اندر دو خامیاں ہیں، ایک بال بڑے ہیں
اور ایک لنگی وہ ٹخنوں کے نیچے ہے۔ تو حضرت حذیفہ صدیق کو جب پتہ چلا کہ میرے نبی نے، میرے محبوب نے ان دو چیزوں کو ناپسند کیا ہے، اسی وقت اپنی لنگی کو اوپر کر لیا اور اپنے بال مبارک کٹوا دیے۔ کیا میرے اور آپ کے اندر وہ عشق ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اگر عشق کی بات کریں زبان سے تو ہم کہتے ہیں، لیکن عمل کے اندر دیکھیں تو رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ نہیں کر پا رہے ہم لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کا عشق، ان کے کیا کہنا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے لگے، صحابہ اکرام کچھ کھڑے تھے، اللہ کے نبی نے کہا صحابہ بیٹھ جاؤ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازے کے پاس جوتیوں والی جگہ پر کھڑے تھے، حضرت صحابہ اکرام اندر والے بیٹھ گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود باہر جو جوتیوں والی جگہ پر تھے وہیں پر بیٹھ گئے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی کسی کو کہے، ممبر پر بیٹھ کر بھی کہہ دے بھائی بیٹھ جاؤ، تو لوگ کیا کہیں گے باہر والے؟ بھائی اندر والوں کو کہہ رہا ہے، اور مقصد بھی اندر والے ہی ہوتے ہیں، مراد بھی اندر والے ہوتے ہیں۔ اندر والے بیٹھ جائیں گے، باہر والے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر بیٹھیں گے تو مسجد کے اندر آ کر بیٹھیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کو علم نہیں تھا کہ رسول اللہ کی مراد تو مسجد کے اندر والے لوگ ہیں، رسول اللہ کی مراد تو میں نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر جاننے والے ہیں، جو حدیث رسول کے حافظ ہے، کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرے محبوب سے جو زبان سے الفاظ نکلے ان کی جو مراد ہیں وہ مسجد نبوی کے اندر والے لوگ مراد ہیں، میں مراد نہیں ہوں، سارا پتہ تھا۔ لیکن عشق دیکھیے گا، جوتیوں والی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کیوں کہ میرے محبوب کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں، میری محبوب کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں، ایک قدم بھی آگے میں اٹھاؤں گا تو پتہ کیا ہو جائے گا۔ دیکھو اس قدر زیادہ عشق تھا، کیا ان کو رسول اللہ کی آمد پر خوشی نہیں تھی؟ وہ جو اپنا سب کچھ لٹا دینے والے تھے، کہ ان کو رسول اللہ کی آمد پر خوشی نہیں تھی؟ خوشی تھی، لیکن ان کی خوشی کا جو انداز تھا وہ کیا تھا؟ خوشی منانے کا جو انداز تھا، جو کردار تھا وہ کیا تھا؟ رسول اللہ کی زندگی کو اپنانا تھا۔ اصل خوشی بھی یہی ہے کہ رسول اللہ کی ولادت کے مقصد کو سمجھے گا۔ رسول اللہ اس دنیا کے اندر ہے، رسول اللہ کی آمد کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو لے کر اگر بندہ زندگی گزارتا ہے، اصل یہی عشق ہے، اصل یہی محبت ہے، اصل یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ اصل کے اندر صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، جب یہ فارس گیا نا تو فارس پہ ایک بڑا دسترخوان لگا ہوا تھا، بڑے مالدار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مہذب قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا کھانے لگے تو ایک لقمہ حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے دسترخوان کے اوپر گر گیا۔ تو حضرت حذیفہ جب لقمے کو اٹھانے لگے نا تو ساتھ والے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ اونگلی لگائی نا، کہنے لگے کہ حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ بڑے لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، بڑے بڑے یہودی اور بڑے بڑے جو عیسائی، ان کے بڑے جو عالم، جو بڑے پادری اور بڑے ان کے مہذب جو پیشوا تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب ساتھ والے نے اونگلی لگائی نا، کہنے لگے کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ بڑے لوگوں کا دسترخوان ہے، آپ نیچے سے لقمہ اٹھا رہے ہو۔ تو حضرت حذیفہ نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت حذیفہ نے جواب دیا تھا کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیارے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان احمقوں کی وجہ سے کیا میں اپنے پیارے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حذیفہ نے سنت کو نہیں چھوڑا۔ دیکھو وہ صحابہ اکرام رسول اللہ سے عشق کرنے والے تھے کہ ان کے زندگیوں کے اندر ربیع الاول نہیں آیا، ربیع الاول آیا ہے ان کی زندگیوں کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر ربیع الاول آیا، صحابہ اکرام کی حضرت ابوبکر، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ کی زندگیوں کے اندر ربیع الاول آیا، لیکن ان کا کیا کردار تھا؟ صحابہ اکرام کا کیا کردار تھا؟ تابعین، تبع تابعین کا کیا کردار تھا؟ بھائیو، ہمیں صحیح رستے پر آنا ہوگا، ہمیں صحیح دین کو سمجھنا ہوگا۔ صحیح دین کیا ہے؟ صحیح عشق کیا ہے؟ سچی اللہ کے نبی سے محبت کیا ہے؟ سچا اللہ کے نبی سے عشق کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کی اتباع کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ اصل عشق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک ایک عمل کو اپنا کر اپنی زندگی کے اندر لاگو کیا جائے۔ اصل تو یہ ہے، اصل تو یہ ہے۔ صحابہ اکرام نے
رسول اللہ کی زندگیوں کو اپنایا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو جو اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی جو بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام نے اتباع کی ہے، صحابہ اکرام نے اتباع کی ہے۔ وہی سمجھا جائے گا شدائے جمال مصطفیٰ، وہی اللہ کے نبی کا سچا عاشق، وہی سمجھا جائے گا شدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ، جس کا قال قال مصطفیٰ، جس کی زندگی کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہوگا، وہی اصل اور وہی سچا عاشق ہوگا۔ باقی یہ بات بلا شبہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ رسول اللہ کی آمد صرف خوشی ہی نہیں بلکہ خیر کا ذریعہ ہے، رسول اللہ کی آمد برکت کا ذریعہ ہے، رسول اللہ کی آمد نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن نجات اسی کو ملے گی جو رسول اللہ کی سیرت کو اپنائے گا، جو رسول اللہ کے کردار کو اپنائے گا، جو رسول اللہ کی سنت کو اپنائے گا، اپنی زندگی کے اندر لاگو کرے گا۔ کامیابی اسی کو ملے گی جو بندہ یہ چاہتا ہے میری دنیا اچھی ہو، میری آخرت اچھی ہو، میری دنیا بھی بن جائے، میری آخرت بھی بن جائے۔ اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ کے ہر ایک ایک عمل کو رسول اللہ کے جو کیا ہوا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرے، نہ اس کے اندر کمی کرے نہ زیادتی کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم پر لازم ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا نا، خطبے کے اندر آیت مبارکہ پڑھی گئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اس کو اپناؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کس کے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی، جس کے اندر تین باتیں ہوں گی۔ نمبر ایک، قیامت پر یقین رکھتا ہوگا، قیامت پر یقین رکھتا ہوگا۔ نمبر دو، اللہ رب العزت سے ملاقات کا یقین ہوگا، اور نمبر تین، اللہ کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یاد کرنے والا ہوگا، اسی کو پھر یہ کامیابی ملے گی۔ اللہ اور قیامت کے اوپر یقین رکھتا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، قیامت ہوگی، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، کیے کا اچھے کا اچھا بدلہ، برے کی سزا ملے گی۔ جب سارا کا سارا یہ نظام بندے کے ذہن کے اندر ہوگا، بندے کو پتہ ہوگا، پھر بندہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ ہم لوگ تو وہ ہیں جو قیامت کو سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم ہستی ہے جسے اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر دکھایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق جو ایک زندگی امت کے لیے نمونہ چھوڑی ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور دوسرا، وہ شخص کہ جو اللہ رب العزت سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی، میں کسی کے اوپر ظلم نہ کروں، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں۔ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ میرے اور آپ کے نبی نے کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو میرا اور آپ کا ایمان جو اللہ سے ملاقات رکھتا ہے اس کا یہ ایمان ہے، اگر معاف کر دیں گے پھر بدلہ ہے، اگر معاف نہیں کریں گے آخرت کے اندر پھر اس کا بدلہ ہے۔ معاف کر دیں گے اجر کی صورت کے اندر، اور نہ پھر بدلے کی صورت کے اندر بدلہ تو ملے گا، حساب کتاب تو پورا ہوگا۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے میں اللہ کو بہت زیادہ یاد کروں، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ دیکھو اللہ کو یاد کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، اس میں ذات کا ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس میں ذات کا ذکر، زبان سے کلمات کہہ کر اللہ کا ذکر کرنا ایک طریقہ کار تو یہ ہے۔ اور ایک
عملی ذکر کرنا۔ عملی ذکر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا، اصل کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے، اصل کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دیکھو نماز پڑھتے ہیں، علماء نے لکھا نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک ایک عمل کو اپنانا، اس کے اندر اصل کے اندر اللہ رب العزت کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ہم لوگ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں، آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے کامیابی کا، برکت کا بھی یہی رستہ ہے، رسول اللہ کی اتباع، نجات کا بھی یہی ذکر ہے، یہی رستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور خیر کا بھی یہی رستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے، اس کے علاوہ ہم جتنا بھی جو بھی طریقہ اختیار کر لیں، جہاں بھی جتنا بھی غیر شرعی طور پر پیسہ لگا لیں، جتنے بھی بڑے بڑے نعرے لگا لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، اگر رسول اللہ کی اتباع نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کے اعمال اگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، تو پھر یاد رکھنا کامیابی تلاش کرتے پھریں گے، مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، نہ اس دنیا میں ملے گی، نہ قبر میں ملے گی، نہ آخرت میں ملے گی۔ کامیابی کا رستہ صرف ایک ہی رستہ ہے، وہ اللہ کے نبی کی اتباع ہے۔ اللہ کے نبی کی اتباع کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں، انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ خیر